بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ دو صفات ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں، اور جس شخص میں یہ دو باتیں نہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ نہ اسے شاکر لکھتے ہیں نہ صابر۔ جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور پر اس کی اقتداء کرے، اور اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو فضیلت نیچے والے پر دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، جو نعمت اس سے فوت ہو گئی ہے اس پر افسوس کرے، اللہ تعالیٰ نہ اسے شاکر لکھتے ہیں نہ صابر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تمام پریشانیوں کا حل اس حدیث میں ارشاد فرمایا دنیا کی جتنے بھی معاملات ہیں تو اپنے سے اوپر والے کو نہیں، نیچے والے کو دیکھو۔ تم جتنے بھی پریشان ہو، جتنے بھی تکلیف میں ہو، لاکھوں لوگ تم سے نیچے بھی ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ شکر ادا کریں گے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ تم میں شوق پیدا ہو اور آگے بڑھنے کا، کہ میرے پاس نیکیاں کم ہے، اعمال کم ہے، اس آدمی کے پاس زیادہ ہے، میں نے بھی یہ حاصل کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاج ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو نہیں، نیچے والے کو دیکھو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جب میں دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا تو میرے اندر دو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ پہلی بیماری قناعت، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بہت ہے، مجھے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ نیچے ہیں مجھ سے۔ اگر میں 2 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہوں تو وہ بھی ہے جو ایک بھی نہیں پڑھتا، اگر میں نوافل پڑھتا ہوں تو وہ بھی تو ہے نا کہ جو کچھ بھی نہیں پڑھتا۔ تو آپ جہاں پہ ہیں وہیں رک جائیں گے۔ دیکھیے، ایک آدمی نے دکان ڈالی اور 1,00,000 روپے سے کام شروع کیا، 10 سال کے بعد بھی وہ 1,00,000 پر ہے، تو کیا خیال ہے دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، نقصان میں ہے؟ اسے تو بڑھنا چاہیے تھا۔ آج سے 5 سال پہلے بھی میں فرض پڑھ رہا تھا، اب بھی میں فرض پڑھ رہا ہوں، تو دین کے معاملے میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور کیا فائدہ ہوا مجھے؟ دین کے معاملے میں تو مجھے ترقی کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں فرائض پر تھا تو میں نوافل پر آتا، نوافل پر آیا تو ذکر اذکار پہ آتا، آگے میں روزوں پہ جاتا۔ جب میں نہیں بڑھ رہا دین کے معاملے میں تو یہ میرا نقصان ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ پیدا ہوگی، اور دوسری چیز یہ پیدا ہوگی کہ میرے اندر غرور آئے گا کہ میں بڑا دیندار ہوں، یہ چھوٹا دیندار، اور یہ غرور زیادہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دین کے معاملے میں اگر نیچے والوں کو دیکھیں گے تو یہ دو بیماریاں پیدا ہوگی، ایک جتنا عمل ہے اس پہ رک جانا، اور دوسرا اپنے اندر غرور پیدا ہونا۔ اور اگر میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تب بھی 2 بیماریاں پیدا ہوں گی۔ پہلی بیماری ناشکری کی، کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پر شکر نہیں ادا کروں گا، میں دیکھوں گا اس کے پاس میرے سے زیادہ ہے۔ اور دوسری بیماری پیدا ہوگی وہ شکوہ، اللہ سے شکایت کرنا، اے اللہ اس کو تو دیا مجھے نہیں دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں، میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاؤ، قیامت والے دن میں تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن کتنا مشکل ہے تھوڑے پہ راضی ہونا۔ میں نے بارہا عرض کیا، آپ ایک لسٹ بنائیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کی لسٹ بنائیں، اور پھر وہ لسٹ بنائیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہوا۔ میں قسم اٹھا رہا ہوں مصلی پہ بیٹھ کے، جو اللہ نے دیا ہوا وہ زیادہ ہوگا، جو نہیں دیا وہ تھوڑا ہوگا۔ آپ بے شک لسٹ بنا لیں، آپ گھر جا کے بنا لیں۔ دنیا میں سب سے مالدار آدمی گزرا ہے اوناسس، یہ یونانی تاجر تھا، اوناسس نام ہے، یونان کا تاجر تھا۔ یہ دنیا میں آج تک کسی آدمی کے پاس اتنی دولت نہیں آ سکی جتنی اس کے پاس تھی۔ اس پر اللہ نے ایک بیماری طاری کی کہ اس کی آنکھوں پر فالج آیا، اور اس فالج سے یہ ہوا کہ یہ جو پلکیں خود بخود بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں یہ ختم ہو گئی، یہ پلکیں بند ہو گئی اس کی۔ اس نے پہلے ٹیپ لگائی، ٹیپ لگا کے دیکھتا تھا، پھر جب ٹیپ لگانے سے آنکھوں میں درد شروع ہوا، پھر وہ جب کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو آنکھ اٹھاتا تھا، کام کرتا تھا، تو بار بار ہاتھ لگنے سے آنکھوں کے کیمرے ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے۔ پھر وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اب زندگی اس کی مشکل ہو گئی۔
تو اس سے آخری عمر میں صحافی نے سوال کیا کہ آپ اگر یہ آنکھیں خود بند ہو جائیں، خود کھل جائیں، تو آپ اس پر کیا دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری ساری دولت لے لو، بس ایک دفعہ میری آنکھ خود کھل جائے۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا بتائے جس کو یہ پتا ہو کہ یہ بھی دولت ہے؟ جی، یہ آنکھوں کا بند ہو جانا کھل جانا یہ بھی اللہ کی دولت ہے۔ یہ اللہ نے ویپر لگائے آپ کی آنکھوں پر جو آپ کے کیمرے بھی ڈیمیج نہیں ہونے دیتے اور آنکھیں بھی صاف کر دیتے۔ آنکھوں میں جو پانی ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ ختم ہو جائے آپ کے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔ اللہ نے جو آپ کے منہ میں لعاب رکھا ہے، کھانا ہضم اس سے ہوتا ہے، آپ باتیں اس سے کرتے ہیں، گلے کی تری اس کے ساتھ ہے، آپ کا سونا اور جاگنا اسی لعاب کے ساتھ ہے، اللہ یہ خوش کر دے پھر؟ جی، تو اللہ نے جو دیا ہے اس پر پہلے شکر ادا کریں، پھر اللہ وہ بھی عطا کرے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ اس پر ناشکری کریں گے تو اللہ دیا ہوا بھی لے لے گا۔ اللہ عمل کی توفیق